حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پروگرام درس قرآن میں ہم 13ویں پارے کے اہم مضامین، احکامات اور مقامات پر گفتگو کریں گے۔ 13ویں پارے کا آغاز سورہ یوسف کا ہی تسلسل ہے۔ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ سورہ یوسف کا آدھا حصہ 12ویں پارے میں ہے اور بقیہ آدھا حصہ 13ویں پارے کے اندر ہے۔ سورہ یوسف قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر پھیلے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سے ایک نمایاں اور منفرد تذکرہ ہے، چونکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن کریم میں بکھرے ہوئے ہیں، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی شکل میں ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہے جو پورے کا پورا سورہ یوسف کے اندر مذکور ہے اور اس کا تذکرہ دوسری کسی بھی جگہ نہیں ملتا۔ کل بات ہوئی تھی کہ اس کو احسن القصص بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر مذکورہ واقعات میں سے بہترین واقعہ، اس قصے کی جامعیت کے اعتبار سے حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا جامع قصہ ہے، چونکہ اس میں عبرتیں اور نصیحتیں بھی پائی جاتی ہیں، دین و دنیا کا سبق بھی ہے، توحید، رسالت، فقہ، سیرت، سوانح، معاشی خوشحالی کی تدبیریں، حسن و عشق کی حشر سامانی، زہد و تقوی کی دستگیری، انبیاء علیہ السلام اور صالحین کا تذکرہ، ملائکہ اور شیاطین کا بھی تذکرہ، خواب کی تعبیرات، بادشاہوں، تاجروں، علماء، جاہلوں کے حالات، راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلہ بازی، مکاری، حیا باختگی، اور مد بھی ہے، اس میں جزر بھی ہے، گمنامی بھی ہے، شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے اور ثروت بھی، مختلف پہلوؤں کو لیے ہوئے یہ قصہ احسن القصص کہلاتا ہے۔ اس کا آغاز بڑا ہی عجیب، اس کا درمیانہ وقت بڑا پر اسرار اور اس کی انتہا اتنی ہی شاندار۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے اور بادشاہ وقت نے طلب کیا۔ 13ویں پارے کا آغاز، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ اس جملے کے اندر دو احتمال ہیں، یا تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے تو آپ کی انتہا درجے کی تواضع، انکساری اور کسر نفسی ہے کہ میں کون ہوتا ہوں کہ اپنی پاکیزگی اور عصمت بیان کروں، یہ تو دراصل میرے رب کا کرم تھا، اس کا فضل تھا، اس کا احسان تھا کہ اس نے برائی سے میری حفاظت فرمائی۔ اور اس میں ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ یہ زلیخا کے الفاظ ہوں، تو یہ تو حقیقت حال ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت کو جواب دے رہے ہیں کہ پہلے عورتوں سے پوچھو کہ کیا انہوں نے مجھے برائی کی دعوت دی تھی یا میں زلیخا پر فریفتہ ہوا تھا۔ تو زلیخا کا جملہ ہے کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ اس میں غلطی، اس میں جرم اور اس میں گناہ میرا تھا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور بتا بھی دیا نفس تو برائی پر ہی ابارنے والا ہوتا ہے، انسان کو ہمت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے تاکہ اس سے بچ جائے، اور اصل اس میں کیا ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، بچ وہی سکتا ہے جس پر رب ذوالجلال کا کرم ہو، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہو۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، یوسف کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنا مشیر خاص بناؤں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، بہرحال
یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ وقت ان کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کیجئے۔ چونکہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں، یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بلا کا حافظہ اور ذہن عطا فرمایا تھا۔ آپ وقت کے نبی تھے، آپ کو تو کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اس خواب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آنے والے وقت خواب کی تعبیر کے مطابق قحط سالی کے تھے، تو چونکہ آپ بہترین تدبیر کر سکتے تھے اور اپنی حسن تدبیر سے آنے والے وقت سے نمٹ سکتے تھے اور خوش سالی کا مقابلہ کر سکتے تھے اور اس کے لیے بہترین انتظامات کر سکتے تھے، اس لیے آپ نے امت کا درد دل میں رکھتے ہوئے تاکہ آنے والے وقت میں مصر کے لوگ اس قحط سالی سے محفوظ رہ سکیں اور اچھے طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جا سکے، آپ نے وزارت خزانہ کا عہدہ اپنے لیے مانگا اور اس کو طلب کیا۔ چونکہ عہدہ تو اس نے دینا تھا، بنیادی طور پر آپ نے حکومت میں شریک ہونے کا مطالبہ نہیں کیا، جب اس نے آپ کو مجبور کیا تو پھر آپ نے اس کو اپنے لیے سب سے زیادہ مناسب سمجھا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یعنی وہ صبر جو بھائیوں کے ظلم و ستم کے مقابلے میں کیا، وہ ثابت قدمی جو زلیخا کے دعوت گناہ کے مقابلے میں کی، وہ اولو العزمی جو کنویں کی تاریکی سے لے کر قید خانے کی تنہائی کی صورت میں برداشت کی، اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ یہ دیا اور فرمایا کہ یہ عام طریقہ ہے، ترتیب ہے کہ انسان پر مشکلات آتی ہیں، تنگی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لیکن جو آدمی ہمت سے کام لیتا ہے آخر فتح اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بتا دیا واضح طور پر یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ دنیا کی حکمرانی بھی عطا کی، نبوت سے بھی اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا، اور آخرت کا انجام بھی یقیناً ان کے حق میں بہتر ہے۔ اور یہی حال عام مومنین کا بھی ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی جتنی کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کامیاب کرتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال پھر تذکرہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ چونکہ خواب کی تعبیر کے عین مطابق خوشحالی کے 7 سالوں کے بعد جب قحط سالی شروع ہوئی تو جیسے مصر کے اندر یہ قحط سالی تھی، پھیلتی 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 کنعان تک پہنچ گئی، یعنی وہ ملک جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ البتہ یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر کی وجہ سے اس قحط پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا تھا، اور لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ مصر کا والی یعنی یوسف علیہ السلام جانے والوں کو، سائلین کو، مانگنے والوں کو، غریب نادار اور فقیر لوگوں کو بھرپور طریقے سے عطا کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اسی چرچے اور اسی شہرت کی وجہ سے آپ کے بھائی بھی کھنچے ہوئے آپ کے در پر پہنچ گئے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے یقیناً انجان بن کر اپنے بھائیوں سے بہت کچھ پوچھا، اور یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ہے یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی ان کو پہچان لیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، جب بہت ساری باتیں پوچھی انہوں نے بتایا ہم 10 بھائی ہیں اور 2 ہمارے اللاتی بھائی بھی ہیں، یعنی باپ شریک، یعنی ہمارے اور ان کے والد تو ایک ہیں، ماں علیحدہ علیحدہ ہے، ان میں سے ایک تو ہلاک ہو گیا تھا جنگل میں اور دوسرا ابا جان کے پاس ہے، اشارہ بنیامین کی طرف تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ائتونی بأخٍ لکم من ابیکم، تم جب آئندہ آؤ گے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا، اور ساتھ کہہ دیا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اگر اپنے بھائی کو ساتھ لے کر نہ آئے، بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آئے، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے قریب بھی مت پھٹکنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے کیا یہ، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یوسف علیہ السلام کو اندیشہ تھا
کہ یہ چونکہ غریب لوگ ہیں اور جو جمع پونجی ہے وہ ہمیں دے کے جا رہے ہیں، اس کے بدلے میں غلہ خرید رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آئندہ کے لیے ان کے پاس خریدنے کی طاقت ہی نہ ہو اور مایوس ہو کر یہ وہیں پڑے رہیں اور دوبارہ آئیں ہی نہ۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے تدبیر یہ کی کہ جو اپنے ان کے ملازم تھے ان سے کہا کہ ان کا سامان بھی ان کو دے دو اور ساتھ جو پونجی لائے تھے، جو اس کی اجرت لائے تھے، جو پیسے لائے تھے، وہ بھی واپس رکھ دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ بہرحال فلما رجعوا الى ابیہم، جب وہ اپنے والد صاحب کے پاس یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس گئے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا، تو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جی وہ جو مصر کا بادشاہ ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آئندہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا، فارسل معنا اخانا، لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یعنی بنیامین کو بھی، جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، مجھے تو اس بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، کہ میں تمہارے اوپر اسی طرح اعتبار کر لوں جیسے یوسف کے معاملے میں اعتبار کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ ہم حفاظت کریں گے اور پھر آگے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، ایسے ہی بنیامین کو بھی لے کے جاؤ گے اور اس کو بھی مروا دو گے۔ پھر وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ سامان بھی پورا ہے اور وہ جو اشرفیاں یا پیسے جو تھے وہ بھی واپس کر دیے گئے، جمع پونجی بھی واپس لوٹا دی گئی۔ تو بڑے خوش ہوئے اور ابا جان کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، کہ میں بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کے نام کا عہد کرو کہ اس کو کوئی اذیت نہیں پہنچاؤ گے، کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کرو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت تو دے دی، تاہم ایک باپ کے 11 بیٹے جو قد و قامت اور شکل صورت میں بھی ممتاز حیثیت رکھتے ہوں تو نظر بد کا اندیشہ، یعنی کہ ان کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے خصوصی ہدایات دی۔ وقال یا بنی، فرمایا کہ اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ جہاں تک نظر بد کا تعلق ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ العین حق، نظر بالکل برحق ہے، اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی چیز بھلی لگے، اچھی لگے، ماشاء اللہ، بارک اللہ کے الفاظ کہہ دینے چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نظر اتنی سخت چیز ہوتی ہے کہ وہ اونٹ کو ہانڈیا اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بتائے، مثلا کہ اگر کسی کو کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ، اسی طرح ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ کے الفاظ کہہ دینے چاہیے۔ بہرحال یہ بھائی جب یوسف علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے، ان کے دربار میں پہنچے، ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ اخاہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا، وقال انی انا اخوک، اور اس کو صراحتاً بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی وہ بھائی تھے ان کے 2 بھائیوں کو ایک کمرے میں رکھا تو 5 کمروں میں 10 بھائی آ گئے، بنیامین بچ گیا، بنیامین کو علیحدہ کمرہ دیا گیا اور یوسف علیہ السلام نے خلوت میں اس کے ساتھ خوب باتیں کی اور خوب احوال پوچھے اور اس کو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ بلکہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے آنے والے وقت کی منصوبہ بندی کے بارے میں بھی اس کو بتا دیا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخی، کہ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دے دیا، بہرحال جب ان کا سامان وغیرہ رکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا بنیامین، اس کے سامان میں شاہی پیالہ بھی رکھ دیا۔ اب چونکہ یہ پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا، جب وہ لوگ جانے لگے، اذن مؤذن، ایک ندا دینے والے نے ندا دی، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک،
انہوں نے کہا کہ ہمیں شاہی پیمانہ نہیں مل رہا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو کوئی وہ لائے گا اس کو انعام بھی ملے گا. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ. ان لوگوں نے اپنی صفائی پیش کی اور بتایا کہ ہم کوئی فتنہ فساد پھیلانے آئے نہیں، چوری کرنے کے لیے تو آئے نہیں کہ ہم شاہی پیمانہ چوری کریں، ہم نے چوری نہیں کی. قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ. تو ادھر سے سوال ہوا کہ اگر تم میں سے کوئی چور نکلا تو اس کا صلہ اور اس کا عوض اور اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ. تو انہوں نے جواب دیا اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب سے، جس کے مال سے وہ پیالہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے. جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے اس شریعت کے اندر چور کی سزا یہ تھی کہ جب کوئی شخص چوری کرتا تو عوض میں اسی شخص کو جو صاحب حق ہوتا تھا اس کے پاس خدمت کے لیے رکھ دیا جاتا. انہوں نے کہا کہ جو چور نکلے گا اس کی چوری کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے گا. بہرحال جب جانچ پڑتال شروع ہوئی، تحقیق ہوئی تو کیا ہوا؟ پیالہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے سامان سے نکلا. اب انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو اس کو رکھنا ہے، چونکہ اس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے. تو ان بھائیوں نے اپنی ذرا شرافت اور عظمت کو بتانے کے لیے انتہائی بے ڈھنگا جملہ بولا. کیا کہا؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. بہرحال یوسف علیہ السلام اس سخت اور غلط بیانی کو برداشت کر گئے اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا کہ حقیقت حال کیا ہے. البتہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے درخواست کی ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، کہ آپ ہمارے ساتھ مہربانی کیجئے. چونکہ ان کے ذہن میں تھا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس وقت بھی والد صاحب سخت نالاں اور ناراض ہوئے تھے، تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ایسا کریں کہ اس کے والد صاحب بہت بزرگ اور بوڑھے آدمی ہیں، کمزور آدمی ہیں، ضعیف آدمی ہیں، آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیں. انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی بنا غلطی کوئی اور کرے اور میں عوض میں کسی اور کو رکھوں، یعنی چوری کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. چونکہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، وہ لوگ تنہائی میں بیٹھ کے صلاح مشورہ کرنے لگے. قال کبیرهم، ان کے بڑے بھائی نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، پتہ ہے نا کہ ابا جان نے اس حوالے سے ہم سے عہد لیا تھا کہ بنیامین کے حق میں کوتاہی نہیں کرنی، اور اگر بنیامین کو چھوڑ کے جائیں گے تو والد صاحب سخت نالاں اور ناراض ہوں گے. اور پھر وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو. اب یہ جب دو معاملات ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو پھر تو معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنے گی. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، میں تو یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. بڑے بھائی نے کہا میں تو اپنے والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا، وہ پوچھیں گے اچھا بنیامین کو بھی مروا کے آگے ہو جیسے یوسف کو گم کر دیا ہے، تو میں تو یہی ہوں یہاں تک کہ والد صاحب اجازت دیں، خود مجھے بلائیں یا اللہ کا کوئی حکم نازل ہو. ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور کہنے لگا جاؤ والد صاحب کے پاس اور والد صاحب کو بتاؤ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، اور شہر والوں سے بھی دریافت کر لیں اور جو قافلے والے ہمارے ساتھ تھے ان سے بھی پوچھ لیں کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی اپنی غلطی ہے. وہ پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کا پوچھا، انہوں نے کہا کہ ابا جان اس نے تو چوری کی ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ بول رہے ہیں، اور اسی کے عوض بادشاہ وقت نے اس کو پکڑ کے اپنے پاس قید کر لیا ہے. تو چونکہ نبی عالم الغیب تو ہوتا نہیں ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی تھا، اس وجہ سے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو. فصبر جمیل، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، میں صبر ہی کروں گا. مسلمان کا مزاج کیا ہے کہ جب خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب کوئی تنگی یا مصیبت آتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے. فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے.
بہرحال وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے اس غم کی وجہ سے، اور ادھر سے بنیامین کی بات اور اوپر سے یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف۔ پھر یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی، گویا کہ اس تازہ صدمے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صدمے کو بھی تازہ کر دیا، اور یوسف علیہ السلام کی یاد پھر ستانے لگی۔ فرمایا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ بیٹے کہنے لگے کہ والد صاحب تھوڑا غم کریں، تھوڑا دکھ کریں، آپ تو اتنے غمگین ہوتے ہیں کہ اس غم کے اندر آپ اپنے آپ کو مار دیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یہ ہماری تربیت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا مزاج سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا کہا اس انتہائی بڑی مصیبت میں، جب انتہائی خوبصورت اور آنے والے وقت کا نبی بیٹا ہاتھ سے چھن گیا اور اس کے بعد دوسرا بیٹا، تو کیا فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اسی کو یاد کرتا ہوں۔ خوشی میں بھی اسی کو یاد کرنا ہے اور غم اور دکھ اور درد میں بھی اسی کو یاد کرنا ہے۔ بہرحال یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، کہ جاؤ اپنے بیٹوں سے کہا اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کیوں کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اس کا دامن بہت بڑا ہے، اس سے مایوسی یہ ناجائز ہے، بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر۔ یہ بھائی پھر یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے اور اپنی غربت، عاجزی، انکساری، والد صاحب کے بڑھاپے اور جدائی کے دکھ اور درد اور بیٹے کے صدمے کا تذکرہ کیا۔ ان بھائیوں نے تو یوسف علیہ السلام نے وہ جو بات چھپا رکھی تھی اور دل کے اندر، اب اس کو ظاہر کر دیا۔ اب تحمل اور برداشت ختم ہو گئی، اب حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قالوا أئنك لأنت یوسف، ان کو بھی شک پڑ گیا کہ وہ تو یوسف کو ہم نے اندھے کنویں کے اندر پھینکا تھا، اس کو وہ احوال کیسے معلوم ہو گئے؟ کہیں یوسف ہی نہ ہو۔ أئنك لأنت یوسف، کیا تو یوسف تو نہیں ہے؟ قال انا یوسف وهذا اخی، یوسف علیہ السلام نے بتایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، پھر اللہ کی تعریف کہ ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا، یہ بادشاہت اللہ کی نعمت ہے۔ جب بھائی شرمندہ ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ ایک عجیب بات یہ ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن کریم کے اندر ایک ہی جگہ مذکور ہے۔ اگر اس واقعے کو غور سے دیکھا جائے تو اس قصے میں ایک خوبی ہے کہ اس کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال و مستقبل کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام کو مصر سے نکالا گیا، بعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ ضد، زیادتی، ناانصافی اور حتیٰ کہ اندھے کنویں کے اندر پھینکنا، یہ ان کے سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بائیکاٹ، آپ کو اذیت، آپ کو تکالیف مکہ مکرمہ کے اندر آپ کے قریشی بھائیوں نے آپ کو دیں۔ اور یوسف علیہ السلام مختلف مراحل سے گزرتے 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 بام عروج کو پہنچے، یہاں تک کہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے علاقے یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں بھی انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی خلافت کی بنیاد مدینہ منورہ کے اندر رکھی۔ مزید آگے چلیں تو آخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، تو اس موقع پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے وہ قریشی بھائی جو آپ کو تکلیف اور اذیت اس قدر دیا کرتے تھے کہ آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے، وہی لوگ آپ کے سامنے نادم کھڑے تھے، جیسا کہ اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے نادم کھڑے ہیں۔ اور اس سے آگے بھی حسن اتفاق آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے بعد یہی جملے بول رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، بلکہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آج کے دن تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا اور وہی بات کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، کہ جیسے اس نے عفو درگزر سے معاملہ کیا تھا، آج میں بھی تمہارے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ کروں گا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی ات بصیرا، میری قمیض لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈالو، وہ انشاءاللہ بینائی ان کی واپس لوٹ آ جائے گی، وہ بینا ہو جائیں گے، واتونی باہلکم اجمعین، اور سارے کے سارے میرے پاس چلے آؤ۔ ولما فصلت العیر، جب یہ قافلہ جدا ہوا، قال ابوہم، تو ان کے والد نے کہا انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ ادھر قافلہ قمیض لے کر مصر سے چلا، ادھر اللہ تعالیٰ کے امر سے خوشبو آنے لگی، تو لوگوں نے کیا کہا انک لفی ضلالک القدیم، آپ پہلے بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ فلما ان جاء البشیر، خوشخبری لے کر آنے والا آیا، اور القاہ علی وجہہ، اور وہ قمیض ان کے چہرے پر ڈالی، فرتد بصیرا، وہ دوبارہ بینا ہو گئے، دیکھنے لگے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور کہا کہ دیکھا میں جو تمہیں بات کر رہا تھا وہی ہوئی، اور جو کچھ میں اللہ کے معاملے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ چونکہ وہ وقت کے نبی تھے، ان کا فہم، ان کا ادراک، ان کی بصیرت وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ تھی۔ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، قصور مان لیا، ہمت کا معاملہ کیا، جرأت کا مظاہرہ کیا کہ ابا جان ہم غلطی میں تھے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کریں۔ تو شفیق باپ، وقت کا نبی، یہ نہیں کہا کہ تم نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، بڑی ناانصافی کی، سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابوی، تو اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، پورے اطمینان، پوری فرحت اور خوشی کے ساتھ مصر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور باقی سارے لوگ ان کے سامنے سجدے کے لیے جھک گئے۔ تعظیمی سجدہ، عبادت کے لیے نہیں، تعظیمی سجدہ سابقہ شریعتوں میں جائز ہوتا تھا، لیکن امت محمدیہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہاں سے استدلال کرے کہ اگر سابقہ امتوں میں جائز تھا تو اب بھی جائز ہونا چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلے شراب بھی جائز تھی، اور اپنے جو آج کل ہمارے محرم ہیں، بہن ہے اور خالہ ہے اور پھپھی ہے، ان سے نکاح بھی جائز ہوتا تھا، موجودہ شریعتوں میں حرام ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جو چیز سابقہ شریعتوں میں جائز ہو وہ اس شریعت میں بھی جائز ہو۔ تو بہرحال تعظیمی سجدہ ان کے سامنے کیا، اور اس موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے احسانات الہیہ کا تذکرہ کیا۔ یہ انسان کا بہت اچھا مزاج ہے کہ جب بھی اللہ کی نعمت آئے انسان بار بار اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، بار بار اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ کرے۔ فرمایا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرے رب نے میرے ساتھ بہت ہی بھلائی والا معاملہ کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور مجھے اور آپ کو جمع کر دیا اور آپ کو وہاں سے اٹھایا اور یہاں لے کر آ گیا میرا رب، اور باوجود کہ شیطان نے ہمارے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں ملا دیا۔ مفسرین نے بڑا باریک نقطہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہاں جیل کا تذکرہ تو کر رہے ہیں لیکن اس کنویں کا تذکرہ نہیں کر رہے جہاں ان کے بھائیوں نے ان کو پھینکا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ چونکہ وقت کے نبی ہیں اور حکمت و بصیرت سے کام لے رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یہ بات نہیں کہی کہ میرے رب نے میرے اوپر کرم کیا،
کنویں سے میری حفاظت فرمائی اور پھر جیل سے بھی مجھے باعزت بری کیا، بلکہ صرف جیل کا تذکرہ کیا تاکہ بھائی لوگ شرمندہ نہ ہو جائیں۔ پھر اپنے رب کا بڑے خوبصورت انداز میں شکر ادا کیا اور دعا کی، اے میرے رب تو نے ہی مجھے بادشاہت دی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور اے میرے رب تو نے ہی مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تمانچہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو متصرف حقیقی، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مولا اور آقا سمجھتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، وقت کا نبی ہے اور بادشاہ بھی ہے، اور وہ بار بار اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے بادشاہت تو نے دی، خوابوں کی تعبیر تو نے سکھلائی، فاطر السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا تو ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرا ولی، میرا دوست دنیا اور آخرت میں تو ہی ہے، توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں موت دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، کہ چاہت یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، دعوت کو قبول کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُورِضُونَ، کہ بلند و بالا آسمان اور کشادہ پھیلی ہوئی زمین ایک خالق اور صانع کی خبر دیتی ہے، لوگ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، صبح و شام ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے اور اس سے اعراض کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ کون یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا مقصد زندگی کیا ہے اور آپ کی امت کا مقصد زندگی کیا ہے۔ فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے یہ ہے میرا راستہ۔ کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، دعوت الی اللہ کا، جس شکل کے اندر بھی ہو، جس صورت کے اندر بھی ہو، جیسے مؤذن اذان دے کر اللہ کی طرف بلاتا ہے، معلم قرآن اور حدیث پڑھا کر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، مجاہد تلوار سے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اسی طرح مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ سارے داعی الی اللہ ہیں۔ لیکن فرمایا یہ اصل چیز ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ اس امت کا مقصد ہے، علی بصیرت، انتہائی حکمت اور بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ہٹ درمی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، ضد کے ساتھ نہیں، انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی راستہ ہے، اور جتنے میرے پیروکار ہیں، میرے امتی ہیں، سب کا یہی راستہ ہے، یعنی دعوت الی اللہ۔ تو گویا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں اور حوض کوثر آپ کے ہاتھ سے پئیں، تو پھر دعوت الی اللہ کو اختیار کرنا پڑے گا، مبلغ بننا پڑے گا، دین کا داعی بننا پڑے گا، لوگوں کا جو رشتہ اللہ سے ٹوٹ چکا ہے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے یہ آپ کا بھی راستہ ہے اور آپ کے ہر ایک سچے اور حقیقی پیروکار کا۔ فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ایمان والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اپنی طرف سے گڑھ لی گئی ہو، لیکن نصیحت کون حاصل کرے گا؟ عقل مند، متقی، پرہیزگار، مومن۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد جو کہ مدنی صورت ہے، 43 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ حروف مقطعات ہیں شروع میں، الف لام میم را، پھر قرآن کریم کی عظمت، چونکہ حروف مقطعات گویا کے دوسرے الفاظ میں ایک چیلنج ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب اتارا جاتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی عظمت، رفعت اور وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ یہ صورت بنیادی طور پر 3 موضوعات پر مشتمل ہے: توحید، رسالت و نبوت، اور بعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی،
اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، قیامت اور حشر اور حساب کتاب۔ تو توحید کا موضوع دوسری آیت سے شروع ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے، کوئی ستون نہیں ہے۔ آج تک دنیا اپنی ترقی میں اور سائنس میں کتنی آگے جا چکی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا آسمان یہ بغیر ستون کے کھڑا ہے، کوئی اس کا ستون نہیں ڈھونڈ سکا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ نے بتا دیا کوئی ڈھونڈ بھی نہیں سکے گا۔ جب ستون ہے ہی نہیں تو ڈھونڈے گا کوئی کیسے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند جو ایک خاص نظام کے تحت چل رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ۔ یہ سب اس لیے ہے کہ لوگوں کو یقین آ جائے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین کر لیں۔ اس لیے اللہ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے کہ تمہیں کوئی پالنے والا، اس دنیا کے نظام کو چلانے والا اور سورج اور چاند کو ایک خاص نظام کے تحت رکھنے والا، یہ کوئی ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور وہی ذات ہے جس نے زمین پھیلا دی اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دیں اور ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ یغشی اللیل النہار، اور پھر رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ پھر بتا دیا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر الصنوان یسقى بماء واحد۔ عجیب بات ہے، ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی ہوا، لیکن پیداوار بالکل مختلف۔ ایک حصہ شاداب اور زرخیز، جبکہ ساتھ والی زمین بنجر اور شور والی ہے جس سے کوئی پیداوار نہیں ہو رہی۔ یہ خدا عز و جل کی قدرت ہے اور اس کی حکمت ہے، یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، کہ مرنے کے بعد لوگوں کو تعجب ہے کہ کیسے اٹھیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر کس نے اٹھانا ہے؟ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ان کو پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا گیا۔ ابتداً کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں، لیکن ایک چیز کا نقشہ موجود ہے، شکل و صورت موجود ہے، اس کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ مادہ اپنے شکم اور اپنے پیٹ میں جو کچھ رکھتی ہے، جو کچھ اس کا حمل ہے، اس سے اللہ بخوبی واقف ہے، بخوبی جانتا ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور اس کا بڑھنا اور اس کا گھٹنا، کیونکہ عام طور پر جو حمل کی مدت ہوتی ہے، جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 ماہ، لیکن کبھی یہ مدت کم ہو کے 8 سال تک آ جاتی ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا، الکبیر بڑا، المتعال بلند و بالا۔ اللہ کی عظمت، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت اور دیگر معاملات کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وقت ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی گرج چمک کبھی خوف کے طور پر اور کبھی طمع کے طور پر دکھاتا ہے۔ چونکہ جب کسان لوگ دیکھتے ہیں تو ان کی طمع بڑھ جاتی ہے کہ اب اس سے بارش برسے گی اور ہماری پیداوار زیادہ ہوگی، جبکہ مسافر اسی کی گرج چمک سے ڈرتے ہیں۔ اور فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، گرج اور چمک اور یہ جو بجلی ہوتی ہے یہ اس کی تعریف کرتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ بجلی کی گرج چمک سے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ الفاظ اگر 3 دفعہ پڑھ لیے جائیں تو اللہ رب العزت اس سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی شرح میں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تصریح کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فرمایا لہو دعوت الحق، کس کو پکارنا چاہیے؟ مشکل کشا اور حاجت روا کون ہے؟ مشکل میں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ فرمایا اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی اللہ کو۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، اور اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو مخلوق پکارتی ہے وہ کسی کی دعوت نہ سن سکتے ہیں
نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ قل من رب السماوات والارض، پھر خدا ذوالجلال کی عظمت، آپ کہہ دیجئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے صرف اور صرف اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونی اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تو کیا تم اس کے سوا اوروں کو حمایتی بناتے ہو جو اپنے لیے نفع اور نقصان نہیں کر سکتے؟ لوگ کیسے انسانوں سے مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، مشکل حل کرواتے ہیں۔ جو انسان اپنی مشکل حل نہ کر سکے، جو خود مشکل میں خدا کو پکارے، اس کو مشکل کشا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اپنی صفات بیان کرنے کے بعد حق اور باطل کو ایک مثال سے واضح کیا۔ کیسے؟ فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ باطل کی مثال پانی کی تہ پر جمنے والی جھاگ کی طرح ہوتی ہے، فوراً ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز انسان کو نفع دیتی ہے جیسے سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، اور اسی طرح سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، یہ باقی رہتی ہیں۔ تو یہی مثال ہے حق اور باطل کی۔ جو آدمی مشرکانہ عقائد رکھتا ہے اور بیہودہ باتیں کرتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ کے دائیں بائیں بھاگتا ہے، تو اس کی مثال پانی کی تہ پر جمنے والی جھاگ کی طرح ہے کہ وہ یکدم ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو دین ہے، جو توحید ہے، جو سنت ہے، جو اعمال ہیں، وہ ان چیزوں کی طرح ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی وہ تو فائدے میں ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے روگردانی کی، اگر زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ فدیے میں دے دیں تب بھی ان کی بخشش اور نجات نہیں ہوگی۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قبول کرنے والوں کے لیے بہترین انجام اور بدلہ ہے، اور ہر درموں کے لیے ٹھکانہ جہنم رکھا گیا ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، کیا وہ شخص جو اس کا علم رکھتا ہو کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے ہے، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ یعنی جو انسان دین حق، دین اسلام اور قرآن کی حقانیت اور صداقت پر یقین رکھتا ہو، اور وہ شخص جو اس کا انکار کر دیتا ہو، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بینا ہے اور ایک نابینا ہے، ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے۔ چونکہ جو حق بات کو تلاش کر لے وہ دیکھنے والا ہے، اور جو قرآن کی حقانیت اور صداقت کو نہ مانے وہ اندھا ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی حقانیت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، یعنی قلب سلیم اور عقل صحیح رکھنے والے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان عقل مندوں یعنی متقی اور پرہیزگار لوگوں اور سمجھدار لوگوں کی 8 نشانیاں قرآن نے بتائی ہیں۔ کیا بتایا؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، اللہ سے کیا ہوا وعدہ یعنی اوامر کی پابندی کرتے ہیں، عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، اور لوگوں سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ پہلی گویا کہ ان کی جو خاصیت اور صفت ہے وہ وفاء عہد ہے، ایفاء عہد ہے، وعدہ پورا کرتے ہیں، وہ وعدہ جو رب کے ساتھ کیا تھا اور وہ وعدہ جو مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں، دونوں کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری نشانی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، دوسری صفت کہ وہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے اس امر کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں۔ تیسری نشانی ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب یا کل کی سختی سے بھی خوف کھاتے ہیں، یہ ان کی چوتھی نشانی۔ پانچویں نشانی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ چھٹی نشانی وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ساتویں نشانی وہ انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق حلال دیا ہے اس میں سے اعلانیہ بھی اور چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، آٹھویں نشانی کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں۔
تو عقل مند اور سمجھدار لوگوں کی قرآن نے 8 نشانیاں بتائی ہیں۔ وعدے کو پورا کرتے ہیں، وہ وعدہ اللہ سے ہو یا اللہ کی مخلوق سے ہو، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کا پاس رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، بے جا بہانے بنا کر ضد اور ہٹ درمی کر کے اپنے رشتہ داروں کو ناراض نہیں کرتے، اور رشتے ناتے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ تیسرا، اللہ سے خوف اور ڈر رکھتے ہیں، ناجائز امور سے بچتے ہیں۔ چوتھا، کل قیامت کے دن سے بڑے ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی برائی کی تو کل اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے۔ پانچواں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ چھٹا، نماز قائم کرتے ہیں۔ ساتواں، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو سامنے بھی اور چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور آٹھواں، کوئی اگر برائی والا معاملہ کرے اس سے بھلائی والا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ 8 نیک بخت اور خوش بخت، متقی، پرہیزگار، سمجھدار لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ ان کو ملے گا کیا؟ اولئک لہم عقبی الدار، پہلی چیز بہترین آخرت کا انجام، جنت، جنات عدن یدخلونہا، اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی نیکی میں ان کے ساتھ رہے، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے، سب کو اللہ جنت میں اکٹھا فرمائیں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی نچلے درجے میں بھی ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے رشتہ دار، مثلا بیٹا نچلے درجے میں ہے تو والد کی آنکھ کب ٹھنڈی ہوگی، وہ کب خوش ہوگا جب اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت اس کے درجے کو بڑھا کے والد کے ساتھ اس کا معاملہ کر دیں گے تاکہ خوش و خرم جنت کے اندر رہیں۔ اسی کو قرآن کریم سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں بیان کرتا ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ان کے عملوں میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے۔ یعنی جنت بھی ملے گی اور جنت میں اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، اپنے دوستوں کی رفاقت اور تعلق اور قرب اور پڑوس بھی نصیب ہوگا۔ کیسی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے، یہ جو لوگ ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے آخرت میں تمہارا۔ اس کے بعد اشقیاء، بدبخت لوگوں کی 3 نشانیاں بتائی، جیسے وہاں نیک بخت اور سعید اور پرہیزگار لوگوں کی بتائی تھی۔ فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان کی ایک نشانی یہ ہے وہ اللہ اور اللہ کی مخلوق سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، بجائے رشتہ داری کو جوڑنے کے فتنہ فساد پھیلا کے رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی دیکھا گیا ہے بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کے رشتہ دیتے ہیں اور رشتہ دینے کے بعد ایسے کام کرتے ہیں جس سے بیٹی آباد نہ ہو سکے۔ اسی طرح جیسے لڑکی والے غلطی کرتے ہیں، لڑکے والے بھی، لڑکے کی جو ماں ہے، بچی کی جو ساس ہے، وہ ایسے رویے سے پیش آتی ہے عورت کے ساتھ کہ عورت کے لیے گھر میں رہنا محال ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بدبخت لوگوں کی نشانی ہے جو اس قسم کا فتنہ اور فساد کھڑا کریں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری نشانی اشقیاء کی، وہ فساد فی الارض، مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے فساد پھیلاتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں۔ بہرحال بتا دیا کہ جو مسلمان ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں خوش و خرم رہوں اور میرا دل مطمئن رہے تو فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل کا اطمینان اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی ریاضت، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، سچائی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہیں۔ اللہ کی یاد میں ہی آدمی یہ سارے کام کرتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی انسان نماز چھوڑے، اس آیت کا مطلب سچائی کا دامن چھوڑ دے تو اس کا دل بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے کہ دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا مذاق اڑایا گیا تو آپ سے پہلے والے لوگوں کا بھی، پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہاں یہ نادان لوگوں کو، بے وقوف، فاسق و فاجر، منافقین، مشرکین، کفار کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا یہ اللہ کی ڈیل ہے،
جب یہ ختم ہو گئی پھر اچانک پکڑے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے، کرتا جا کہ شاید کسی وقت لوٹ آئے اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات پڑے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن قتل پر قتل، چوری پر چوری، غلطی پر غلطی۔ فرمایا جب یہ اس کو نہیں چھوڑتا اور اس کی بیماری، اس کا مرض، اس کی برائی معاشرے کا ناسور بن جاتا ہے، طول اختیار کر لیتا ہے، پھر ہم اسے پکڑ لیتے ہیں، پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 102 میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ جب وہ کسی بستی کو پکڑنا چاہے اور اپنی گرفت میں لینا چاہے اور وہ ظلم پر کاربند ہوں، ظلم کو چھوڑتے ہی نہیں، تو فرمایا ان اخذہ علیم شدید، پھر یاد رکھو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، سورہ بروج کے اندر فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت چیز ہے۔ اس لیے ظالم، فاسق، فاجر، قاتل، چور، بے حیا، بد کردار، زانی، ان کو اللہ رب العزت مہلت دے رہے ہیں کہ پلٹ کے آ جاؤ۔ اگر نہیں پلٹیں گے فرمایا پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر جب اللہ پکڑنے پر آ جائے تو پھر کوئی بھی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی چھڑانے والا ہے ہی نہیں، اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ بہت سارے انبیاء اور رسول آپ سے پہلے بھی بھیجے گئے اور انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جو معجزات ہیں یہ کوئی انبیاء کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، انبیاء کا کمال یہی ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے منتخب کیا ہوتا ہے، ان پر وحی آتی ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن زندگی موت اور اس کا تصرف وہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ فرمایا ان کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا اور کوئی فرشتے نہیں ہوتے تھے، عام لوگوں میں سے ہی ہوتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہا کرتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ تو اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرمایا آپ کہہ دیجئے مجھ میں اور تم میں اللہ ہی گواہ کافی ہے، بس تم میری گواہی نہ بھی دو، اللہ میرا گواہ کافی ہے کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس کتاب ہے وہ بھی میرا گواہ ہے۔ کون؟ عبداللہ ابن سلام، سلمان فارسی، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جو تورات اور انجیل کا علم بھی رکھتے تھے، انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو اس کا مطلب ہے جن کے پاس کتاب یعنی تورات و انجیل کا علم تھا، وہ سمجھتے تھے کہ آپ نبی برحق ہیں، وہ ایمان لائے۔ اس کے علاوہ اللہ نے گواہی دی، کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس کی 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی علم اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی ہے۔ فرمایا کتاب، یہ عالی شان کتاب ہے، انزلناہ الیک، اس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائیں، اندھیروں سے اجالے کی طرف، ظلمتوں سے تاریکیوں سے انوارات کی طرف۔ یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اندھیریوں سے، تاریکیوں سے اور بیابانوں سے نکال کے وسیع و عریض، خوشحال اور اجلے ہوئے، دھلے ہوئے صحیح ماحول میں لانا چاہتا ہے تو وہ قرآن کو پڑھے اور قرآن کا مطالعہ کرے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 9 ہے کہ اللہ نے جو آپ پر اپنی آیات نازل کی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ اللہ ان لوگوں کو آپ کو تاریکیوں سے اجالے کی طرف اور اندھیرے سے نور کی طرف لے کر آئے۔ اور پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257۔ تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جو انسان کی صحیح رہنمائی کرتی ہے، تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر آتی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فرمایا جو بھی نبی ہم نے بھیجا اس قوم پر احسان یہ کیا کہ اسی کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اس کی بات سمجھ سکیں اور یہ ان کی بات سمجھ سکیں، اور پھر آپس میں بات چیت کرنا، دعوت دینا آسان ہو، سوال جواب کرنا آسان ہو، معاملات اور مسائل کو حل کرنا آسان ہو۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے، تو نبی تو ہوتے ہی انسان ہیں۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
کہ شکران نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ نعمت میں اضافے کا باعث ہے، اور کفران نعمت کی ناقدری کرنا، ناشکری کرنا، یہ اس کو کم کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے۔ اب شکران نعمت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، یہ ہاتھ اللہ کی رضا میں استعمال ہوں، یہ نعمت کا شکر ہے۔ یہ آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں۔ یہ جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے وہ دیکھیں، جس سے روکا اس سے رک جائیں، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس سے جھوٹ، غیبت، بہتان، تہمت، الزام تراشی یہ کام کریں گے، یہ نہ شکری ہے نہ قدری ہے۔ سچ، حق، قرآن کی تلاوت، نماز کا پڑھنا، آذان دینا اور دعوت اللہ کا کام کرنا، یہ جب بات کریں گے، حدیث پڑھنا، تو پھر یہ ہمارے لیے باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ فرمایا تم شکر ادا کرو گے میں نعمت بڑھا دوں گا، اور اگر نہ قدری نہ شکری کرو گے نعمت کو گھٹا دوں گا۔ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اعتراض کرتے تھے، جیسے آج کل بھی ہے، ان انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، تو انبیاء کا واضح جواب قرآن نے نقل کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں سے کہا کرتے تھے ہاں بالکل ہم تمہاری طرح ہی بشر ہیں، انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن دیکھو نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ منتخب کریں وہی بھیجیں، تو ہم بھی منتخب شدہ ہیں، ہمارے اوپر وہی آتی ہے، تو ہم کیوں نبی نہیں ہیں؟ کیا انسان ہونا یہ نبوت کے منافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر احسان کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے نبی بنا دیتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، کافروں کا عمومی مزاج بتایا جا رہا ہے۔ کافر لوگ کیا کرتے تھے کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت کا کام تیز کرتے، لنخرجنكم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، ملک بدر کر دیں گے، او لتعودن في ملتنا، یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء کو سمجھا دیا کہ انجام اور نتیجے کے اعتبار سے تم کامیاب ہو، اور یہ لوگ جو تمہاری مخالفت کرتے ہیں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد شیطان کی چال بازیوں کا تذکرہ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، قیامت کا دن ہوگا اور جب لوگ ناکامیوں کی طرف جا رہے ہوں گے تو سارا الزام شیطان پر لگا دیں گے کہ اے اللہ رب العزت ہمیں شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے اس منظر کو یہاں پیش کر رہے ہیں، تو شیطان کیا جواب دے گا کہ جب یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ فلاں ابن فلاں جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، یہ لوگ الزام تراشی کریں گے، شیطان کہے گا کہ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور جو وعدہ میں نے کیا تھا میں مکر رہا ہوں۔ اب وہاں انسان شیطان کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ شیطان مکر رہا ہے، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم، اور میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، میرے اوپر الزام تراشی کیوں کرتے ہو؟ فلا تلوموني ولوموا انفسكم، تم مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، تم اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھ رہے تھے، تمہیں پیدا کس نے کیا، تمہیں روزی کون دیتا ہے، تمہیں اولاد کس نے دی، تمہیں پالتا کون ہے، تمہاری حفاظت کون کرتا ہے، عزت ذلت کس کے پاس تھی، تم نے اس کو چھوڑ کر میرے بہکاوے میں آگے، تو اس میں میری غلطی نہیں ہے، تمہاری اپنی غلطی ہے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو اور نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں، بس اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب انسان کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب ذلت ہے، خواری ہے، ناکامی ہے، لیکن اس ذلت اور خواری کو ابھی سے سمجھ لینا چاہیے، انسان کو ابھی سے اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے تاکہ کل وہاں شرمندگی نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رفعت شان کا تذکرہ ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کو برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور تمہارے لیے اس میں سے روزی نکالی، نباتات اگائے، پھل دیے، فصلیں دی، وسخر لکم الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، وسخر لکم اللیل والنہار، اور دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، فرمایا اگر سارے سمندر
سورہ کاف کے اندر کہ سیاہی بن جائیں اور پھر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دی جائے تو یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سورت کا نام بھی ابراہیم ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اس دوران کچھ دعائیں بھی کر رہے ہیں، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات ہیں، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے دجال پوری دنیا میں جا سکے گا لیکن حرمین کے اندر فرشتے اس کی نگہبانی کر رہے ہوں گے، دجال وہاں نہیں جا سکتا۔ آج کا امن و سکون یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور اللہ کا فضل کرم اور احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور مشقتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب تیرے اس احترام والے گھر کے نزدیک اس بے آباد اور بیاباں زمین میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ دیکھ لیجئے، کیسے دنیا بھر سے مسلمان حج عمرے کے لیے اور پورا سال مکہ مکرمہ جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور اس بے آب و گیا سرزمین میں جہاں کوئی پھلدار درخت نہیں، دنیا بھر کے پھل اور میوے کتنی فراوانی سے آ رہے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، فرمایا اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نماز کی پابندی کی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے کرتوتوں سے غافل مت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت اور ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو دیکھ نہیں رہا۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کے حلم اور اللہ کی بردباری سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور گناہوں کے اندر لگے رہتے ہیں، اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، مجرموں کا انجام اور بدحالی تو دیکھے گا۔ فرمایا وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لائے جائیں گے قیامت کے دن۔ اور سرابیلہم من قطران وتغشى وجوہہم النار، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی۔ اور یہ سب کچھ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ جان لیں انما هو الہ واحد، کہ معبود برحق صرف ایک ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت قرآن کے احکامات پر اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، کمی کوتاہی کو معاف فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حیات انسان ہے